تو ہم بات کر رہے تھے ہتھیار پھینکنے پہ، تو آپ کو خبر تو ملی ہوگی کہ ہتھیار پھینک رہے ہیں؟ جی اصل میں 2 دن پہلے کراچی پہنچا ہوں. کراچی ٹرین ہماری تیار تھی، تو ہتھیار ڈالنے کی خبر میں نے جانا تھا. میرا یونٹ تھی وہ رسالے والا میں تھی، تو میں لال پور کا رہنے والا ہوں، تو مجھے وہ تھوڑے علاقے بھی پتہ تھے. تو ادھر پھر یہ افواہ پھیلی، لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی. تو اتنی بڑی فوج تیار ہوگی ہتھیار پھینکنے پہ، ایکچولی ہماری فوج بات تھی کتنی؟ 2 ڈویژن پلس، کوئی نیئر اباؤٹ 60,000. اس سے بھی کم. وہ 95 انہوں نے یوز کیا، ہم نے اس کا جواب بھی نہیں دیا. 90 میں وہ جو عورتیں ان کے گھروں سے اٹھائی گئیں یا وہ بھی شامل تھی. فیملی کو بھی ساتھ شامل کیا انہوں نے 95 میں. شامل کیا، نائی کو بھی، دھوبی کو بھی. تو ہماری فوج نیئر اباؤٹ کوئی 50 پلس تھی. ہاں 60 لگا لے جو لڑ سکتے تھے. تو کوئی اور طریقہ نہیں تھا ہتھیار پھینک کے بغیر نکلنے کا؟ تھا، لیکن ٹائیگر نیازی جب گرتا ہے تو پھر اس طرح ہی گرتا ہے. دیکھیں اس نے نعرے بہت لگائے، نعرے لگا لیے. اس کو منع کر رہے تھے کہ یہ نہ کہو کہ میرے پہ ٹینک گزرے گا تو میں. اور جب حالات خراب ہوئے، ایک تو اس نے جو فاسٹ غلطی کی، اپنے آپ کو شفٹ کر لیا پی سی، انٹر کانٹیننٹل تھا اس کا. جی جی. دیکھیں سپاہ سالار اپنا مورچہ نہیں چھوڑ. اس نے ایئر اٹیک سے بچنے کے لیے انٹرکون میں چلا گیا. انٹرکون ڈکلیئر تھا نا، سیف پلیس. جرنلسٹ ادھر تھے اور جو امبیسیز کے آدمی تھے وہ اس میں ٹھہرے ہوئے تھے سارے. اس نے کہا میں یہاں سے. دیکھیں اگر جنگ لڑنی ہے اور جنگ جیتنی ہے تو پھر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. بالکل. یہ نہیں کہ باتیں کرنے سے نہیں. تو ٹائیگر چڑیا گھر کا ٹائیگر ثابت ہوا. تو میں ایک سوال چھوٹا. ہاں جی ضرور کریں. یہ بعض لوگوں نے کا یہ خیال ہے کہ جو خالدہ ضیاء جو پریزیڈنٹ بنی، وزیر اعظم، نیازی نے اس کو اغوا کیا تھا. جی اس آپریشن میں شامل تھا. یہ ڈھاکہ کے اندر ایک جگہ چھپی ہوئی تھی. انٹیلیجنس نے اطلاع دی تو پھر میں نے جا کے پروٹیکشن دی. جو لوگ گئے اندر گرفتار کرنے، میری کمپنی نے ارد گرد. تو پھر وائرلیس آرڈر آیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ینگ افسر کوئی گڑبڑ کرے، تو یہ میرے گھر پہ رہے. اس کے گھر پہ گرفتار رہی. آگے کیونکہ افواہ سازی میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ نہایت بنگالی خوبصورت